السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 5ویں کلاس کے لیے اردو کا کلاس دینے جا رہے ہیں۔ تو کل ہم پڑھ رہے تھے بابا غلام شاہ بادشاہ کے بارے میں۔ تو کل ہم نے اپنی کلاس میں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھا، کہاں پہ ان کی ولادت ہوئی، کس سے انہوں نے تربیت حاصل کی، روحانیت حاصل کی۔ تو آج ہم پڑھیں گے اپنی اس کلاس میں شاہدرہ شریف کے متعلق۔ شاہدرہ شریف ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے۔ ریاست کی صوبائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 171 کلومیٹر ہے۔ 2 پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے۔ ایک سڑک پونچھ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچتی ہے۔ دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ جموں سے شاہدرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلوں کا دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے۔ شمال میں ڈیڑھ گلی، چمبیڑ گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ اس علاقے سے بابا علیہ الرحمہ راجوری میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے۔ فطرت کے رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کو منظر دیکھنے کے لائق ہیں۔ زیارت شریف کے سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 150 کنال اراضی ہے۔ ریاست سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنایا ہے۔ زیارت کے قریب جوار میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ شاہدرہ شریف کے متعلق آج ہم پڑھیں گے اس کلاس میں۔ شاہدرہ شریف ضلع راجوری جموں و کشمیر کے عین شمال میں واقع ہے۔ اس کی بلندی جو ہے 57 فٹ ہے سطح سمندر سے۔ ریاست جموں و کشمیر کی سرمائی راجدھانی یعنی کہ جموں سے اس کی مسافت جو ہے جو دوری ہے 171 کلومیٹر ہے۔ شاہدرہ شریف کو 2 پختہ سڑکیں ہیں یعنی کہ جن پر تارکول بچھایا ہوا ہے کو رسائی دی گئی ہے۔ ایک پونچھ اور سرنکوٹ سے گزرتی ہوئی ڈیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ دوسری سڑک جو ہے وہ دوسری طرف سے جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ جموں سے شاہدرہ شریف راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے لیے دلکش منظر محفوظ کرتا ہے۔ جموں سے شاہدرہ شریف کا جو سفر ہے اس میں زائرین جو ہیں جو اس آستانے پہ جاتے ہیں ان کو ایک بہت ہی دل فریب زائرین دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ شمال میں ڈیرہ گلی، چمبیڑا گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 گلیاں شمال میں ڈیرہ گلی، چمبیڑا گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں، اپنی دلکشی بیان کرتے ہیں۔ اسی علاقے سے یہاں سے بابا جی گزرتے ہوئے اس راجوری میں پاکستان سے داخل ہوئے۔ یہاں کا موسم لاجواب اور دلچسپ بہت ہی سندر، کشمیر کو جنت کہا گیا ہے۔ یہاں کا موسم بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ فطرت کی رنگا رنگی سے مالا مال علاقے کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ یہاں کی فطرتی طور جو رنگا رنگی ہے، سبزار ہے، ہریالی ہے، وہ قدرت نے لاجواب بنایا ہے۔ زیارت شریف کے سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہے۔ جو آس پاس یہ سبز رنگ ہوتا ہے یہ انگوٹھی کی جس طرح انگوٹھی میں نگینا ہوتا ہے اس طرح چمکتا رہتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 150 کنال اراضی ہے۔ کتنی کنال اراضی ہے؟ زمین یعنی کہ وہاں پر 150 کنال ہے۔ محکمہ ریاست نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنایا ہے کہ محکمہ سیاحت جو ہے انہوں نے اس علاقے کو بہت ہی زائرین کے لیے بہت ہی دلکش بنایا ہے تاکہ وہ بار بار آئے۔ زیارت کے قریب وجوارہ میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ وہاں پر زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور باقی عمارتوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اسی کلاس کو آگے لے جاتے ہوئے کل ہم اپنے اس موضوع کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔